دیوار پر لگی قدیم گھڑی کے ٹک ٹک کمرے میں گونج رہی تھی، جیسے کسی نامعلوم خوف کی آہٹ ہو جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ رات کے 12 بجنے میں ابھی چند منٹ باقی تھے، لیکن نائمہ کے لیے یہ چند منٹ صدیوں پر محیط اذیت سے کم نہ تھے۔ باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں جو کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک بھیانک شور پیدا کر رہی تھی، مگر کمرے کے اندر کا سناٹا اس شور سے بھی زیادہ جان لیوا تھا۔ نائمہ بستر کے ایک کونے میں سمٹی، گھٹنوں میں سر دیے اپنے وجود کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، سردی سے بھی اور اس خوف سے بھی جو پچھلی کئی راتوں سے اس کا مقدر بن چکا تھا۔ اس کے وجود پر نیلے اور کالے نشانات اس ظلم کی گواہی دے رہے تھے جو اس بند کمرے کی چار دیواری میں دفن تھا۔ کمرے میں جلتا ہوا نائٹ لیمپ ایک مدھم سی زرد روشنی پھیلا رہا تھا جس نے سائے کو مزید ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ ہی دیر میں وہ دروازہ کھلے گا اور اس کی زندگی کا ایک بھیانک باب شروع ہو جائے گا۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کے ہینڈل پر جم جاتیں اور پھر خوف سے بند ہو جاتیں۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا جیسے دل پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یا اللہ، آج کی رات ٹال دے، بس آج کی رات۔ اس کے خشک ہونٹوں سے ایک بے آواز دعا نکلی۔ اچانک گھڑی نے 12 بجنے کا اعلان کیا۔ ہر پل کے ساتھ نائمہ کا دل ٹوٹتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے کے ہینڈل میں ہلکی سی جھنبش ہوئی۔ نائمہ کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئیں۔ وہ مزید پیچھے کھسک گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر بیڈ کی پشت سے جا لگی۔ وہ اپنے آپ کو دیوار میں جذب کر لینا چاہتی تھی یا پھر کہیں غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایک لمبا چوڑا سایہ دہلیز پر نمودار ہوا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن اس کے وجود سے پھوٹنے والی ہیبت نے نائمہ کی آواز کو معطل کر دیا۔ وہ آ گیا تھا، وہ ستمگر آ گیا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھانے کی آواز نے نائمہ کی امید کی آخری کرن بھی بجھا دی۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا بیڈ کی جانب بڑھا۔ نائمہ نے اپنی آنکھیں بھینچ کر بند کر لیں، اس امید پر کہ شاید یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہو، مگر اس کے قریب آتے ہی سگار اور مہنگی پرفیوم کی ملی جلی بو نے اسے حقیقت کی تلخی کا احساس دلا دیا۔ وہ بیڈ کے قریب آ کر رک گیا۔ نائمہ اس کے وجود کی تپش اپنے قریب محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے نائمہ کے چہرے پر بکھری لٹوں کو اپنی انگلی سے ہٹایا۔ اس کے ہاتھ کے لمس میں ایک عجیب سی سختی اور سرد مہری تھی۔ نائمہ کا جسم بری طرح لرز اٹھا۔ آنکھیں کھولو میری جان۔ اس کی آواز بھاری اور روب دار تھی، جس میں ایک صفاقانہ مٹھاس کھلی ہوئی تھی، اور نائمہ بھی نہ چاہتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے سامنے وہی ہیولا کھڑا تھا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، صرف اس کا سایہ اور اس کا بھاری وجود اس پر حاوی تھا۔ وہ جھکا، اس کا چہرہ نائمہ کے چہرے کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے نائمہ کی تھوڑی کو سختی سے دبوچ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آج تم بہت خاموش ہو، کیا میرا انتظار نہیں کر رہی تھی؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نائمہ کے حلق سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ صرف اپنی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اس سائے کو دیکھ رہی تھی۔
اس شخص نے ایک گہری سانس لی اور پھر وہ الفاظ کہے جنہیں سن کر نائمہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ آہستگی سے اس کے کان کے قریب جھکا اور سرگوشی کی۔ سنا ہے میرے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ آج تو سارا دن تڑپ کر گزارا کہ کب تمہارے پاس پہنچوں گا۔ نائمہ کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ خبر تو اس نے ابھی تک کسی کو نہیں دی تھی، یہاں تک کہ وہ خود بھی ابھی پوری طرح یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ تو اسے کیسے پتا چلا؟ اس خوفناک انکشاف نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ وہ شخص پیچھے ہٹا اور ایک کرسی کھینچ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی سائے میں تھا، لیکن اس کی وہ آنکھیں جو اندھیرے میں بھی کسی شکاری بھیڑیے کی طرح چمک رہی تھیں، نائمہ کو گھور رہی تھیں۔ تمہیں کیا لگا نائمہ کہ تم مجھ سے کچھ چھپا سکو گی؟ اس نے اپنی ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے کہا۔ تمہارے وجود میں پلنے والا وہ خون میرا ہے اور میری چیزوں پر صرف میرا حق ہوتا ہے۔ تم انسان نہیں ہو، نائمہ نے بمشکل ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے جانے دو، خدارا مجھے چھوڑ دو، تمہیں اس معصوم کا واسطہ۔ وہ شخص ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جانے دوں؟ ارے ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، ابھی تو تمہیں بہت کچھ سہنا ہے۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور نائمہ کی طرف جھپٹا۔ اس نے نائمہ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ تم میری ہو، صرف میری، اور یہ بچہ اس بات کی مہر ہے کہ اب تم اس قید سے کبھی رہا نہیں ہو سکتی۔ نائمہ درد سے کرراہ اٹھی۔ اس کی گرفت لوہے کی سلاخوں کی طرح مضبوط تھی۔ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ ہو کون تم؟ کیوں اپنا چہرہ چھپاتے ہو؟ سامنے آؤ۔ میرا چہرہ دیکھ کر کیا کرو گی؟ اس نے نائمہ کو بیڈ پر پٹخ دیا۔ تمہارے لیے میرا وجود ہی کافی ہے، میرا نام تمہاری روح پر لکھا جا چکا ہے۔ وہ دوبارہ اس کے اوپر جھکا۔ اس بار اس کا چہرہ لیمپ کی مدھم کی روشنی کے دائرے میں ذرا سا آیا، البتہ پورا چہرہ اب بھی نقاب میں تھا، لیکن اس کی آنکھیں، نائمہ کی نظریں اس کی آنکھوں پر جم گئیں۔ وہ آنکھیں گہری بھوری تھیں جن میں بائیں آنکھ کے نچلے حصے میں ایک بہت باریک سا نظر نہ آنے والا دل تھا۔ وہ آنکھیں جو کبھی محبت کا دعویٰ کرتی تھیں، وہ آنکھیں جنہیں نائمہ ہزاروں لوگوں کے ہجوم میں بھی پہچان لیتی، وہ آنکھیں جو اس کے لیے کبھی دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ تھیں۔ ایک جھماکے کی طرح ماضی کا ایک منظر نائمہ کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ ان آنکھوں کو جانتی تھی، وہ ان کی ساخت، ان کی گہرائی اور ان میں چھپی وحشت کو بھی پہچانتی تھی۔ ایک دم سے نائمہ کا سانس رک گیا۔ وہ صدمے کی انتہا پر تھی۔ جسمانی تکلیف کا احساس ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک شدید ذہنی دھچکے نے لے لی۔ تم؟ نائمہ کے منہ سے بے یقینی سے نکلا۔ یہ آنکھیں؟ اس شخص نے نائمہ کی آنکھوں میں ابھرنے والی پہچان کو پڑھ لیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، مگر پھر اس کی آنکھوں میں شفافیت مزید گہری ہو گئی۔ پہچان گئی ہو؟ اس نے سرد لہجے میں سرگوشی کی۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے نائمہ، بہت دیر۔ نائمہ کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ شخص جسے وہ اپنا مسیحا سمجھتی رہی،
جس کی یاد میں اس نے آنسو بہائے؟ کیا وہی ہر رات اس کا وجود روننے آتا تھا؟ یہ ناممکن تھا، مگر وہ آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی تھیں۔ اس سے پہلے کہ نائمہ کچھ اور بولتی یا مزاحمت کرتی، اس ستمگر نے اس کے احتجاج کو اپنے سخت ہاتھوں سے دبا دیا۔ اندھیرا مزید گہرا ہو گیا اور کمرے میں صرف نائمہ کی گھٹی گھٹی سسکیاں اور اس درندے کی بھاری سانسیں رہ گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ روننے والا کون ہے، مگر یہ سچائی اس کی موت سے زیادہ اذیت ناک تھی۔ رات ابھی شروع ہوئی تھی اور وہ ستمگر اپنے تمام تر وحشت کے ساتھ اس پر مسلط ہو چکا تھا۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا، لیکن نائمہ کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس ستمگر کے جانے کے بعد اس کے جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا، لیکن روح کا زخم اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور ذہن کی اسکرین پر ماضی کی فلم چلنے لگی۔ وہ وقت جب ایک معصوم سی چاہت اس کا کل اثاثہ تھی۔ نائمہ ایک یتیم بچی تھی جسے اس کے والدین کی وفات کے بعد اس کی دادی بی جان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ تایا جان اور تائی جان کے لیے وہ محض ایک بوجھ تھی، ایک ایسی ذمہ داری جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نبھا رہے تھے۔ مگر بی جان کی موجودگی نائمہ کے لیے ایک ڈھال تھی۔ اس گھر کی چار دیواری میں پلتے ہوئے نائمہ نے کب اپنے تایازاد کزن عزت کو دل میں بسا لیا، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ عزت گھر کا اکلوتا وارث، وجیح، تعلیم یافتہ اور مغرور شخص تھا۔ نائمہ اسے چھپ چھپ کر دیکھتی۔ جب وہ یونیورسٹی سے واپس آتا تو وہ پردے کے پیچھے چھپ کر اس کی گاڑی کا ہارن سنتی۔ اس کی آواز، اس کا چلنے کا انداز، یہاں تک کہ اس کی غصے والی تیوری بھی نائمہ کو دنیا کا سب سے حسین منظر لگتی تھی۔ نائمہ، کہاں مر گئی ہو؟ یہ کپڑے کون استری کرے گا؟ تائی جان کی کرخت آواز اکثر اسے اس کے خوابوں سے جگاتی۔ جی تائی امی، ابھی آئی۔ وہ بھاگتی ہوئی آتی اور کام میں جھک جاتی، لیکن اس کا دھیان ہمیشہ عزت کے کمرے کی طرف رہتا۔ عزت کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ سرد مہری کا رہا تھا۔ وہ اسے گھر کی ملازماؤں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ کبھی کبھار تو وہ ایسے گزر جاتا جیسے نائمہ کا کوئی وجود ہی نہ ہو، لیکن نائمہ کی دیوانی محبت ان سب باتوں سے بے نیاز تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ایک دن سب بدل جائے گا، اور پھر وہ دن آیا جس نے سب کچھ بدل دیا، لیکن ویسا نہیں جیسا نائمہ نے سوچا تھا۔ ایک شام بی جان نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ سنایا، میں اپنی زندگی میں نائمہ کا گھر بسانا چاہتی ہوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عزت اور نائمہ کا نکاح ہوگا۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ تائی جان نے سینے پر ہاتھ مارا۔ اماں جی، آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میرا بیٹا جو لاکھوں میں ایک ہے، اس کی شادی آپ اس یتیم اور 2 ٹکے کی لڑکی سے کریں گی؟ زبان کو لگام دو بہو، بی جان کی آواز میں جلال تھا۔ نائمہ میرے مرحوم بیٹے کی نشانی ہے، اور اس گھر کی عزت بھی۔ عزت اسی سے بے حیا جائے گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ عزت اس وقت گھر پر نہیں تھا، لیکن جب اسے پتا چلا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ وہ چیخا، چلایا، انکار کیا، لیکن بی جان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو جذباتی دباؤ اور بی جان کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر عزت نے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے بی جان، میں نکاح تو کروں گا، لیکن صرف آپ کی خاطر۔
اس نے دانت پیس کر کہا تھا، لیکن اس وقت اس کی نظریں نائمہ پر تھیں جو کونے میں کھڑی شدید کانپ رہی تھی۔ ان نظروں میں محبت نہیں، شدید نفرت اور انتقام کی آگ تھی۔ شادی کی تقریبات سادگی سے ہوئیں۔ نائمہ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس، دل میں ہزاروں ارمان لیے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس عزت کو خوابوں میں دیکھتی تھی آج وہ حقیقت میں اس کا ہونے والا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید شادی کے بعد عزت کا دل پسیج جائے، شاید اس کی خدمت اور محبت اس کے دل میں جگہ بنا لے گی۔ دروازہ کھلا اور عزت اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس نے شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی اور نائمہ کی طرف بڑھا۔ نائمہ نے شرما کر گھونگھٹ نکال لیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ ناٹک بند کرو نائمہ۔ عزت کی سرد اور کاٹدار آواز نے کمرے کا رومانوی ماحول ایک دم ختم کر دیا۔ نائمہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ عزت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آنکھوں میں نفرت کے انگارے دہک رہے تھے۔ تمہیں کیا لگا؟ دادی کی بیماری کا بہانہ بنا کر تم مجھے حاصل کر لو گی؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی، میرا مستقبل، میرے خواب سب خاک میں ملا دیے۔ عزت، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نائمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ تو بی جان کا حکم تھا۔ بکواس بند کرو۔ عزت نے جھک کر اس کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ نائمہ کی چیخ نکل گئی۔ تم جیسی لڑکیاں یہی چاہتی ہیں، مفت کی عیش و عشرت۔ لیکن یاد رکھنا نائمہ، تم میری بیوی کا نام تو پا سکتی ہو، لیکن میری بیوی کا مقام کبھی نہیں پاؤ گی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ نائمہ کی روح کو کرچی کرچی کرنے کے لیے کافی تھا۔ عزت نے اسے بیوی نہیں سمجھا، بلکہ اپنے غصے اور نفرت کو نکالنے کا ایک ذریعہ سمجھا۔ وہ رات وصال کی رات نہیں، بلکہ نائمہ کے ارمانوں کے جنازے کی رات تھی۔ اس نے نائمہ کے وجود کو رون ڈالا، بنا کسی احساس کے، بنا کسی رحم کے۔ وہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لیکن عزت نے ایک نہ سنی۔ وہ اپنا حق وصول کر رہا تھا، ایک ایسے معاہدے کا جس پر اس نے مجبوری میں دستخط کیے تھے۔ صبح ہوتے ہی عزت تیار ہو کر کمرے سے نکلا۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کر بستر پر ٹوٹی ہوئی گڑیا کی طرح پڑی نائمہ کو دیکھا۔ میں آج ہی دبئی جا رہا ہوں بزنس سنبھالنے۔ مجھے نہیں پتا میں کب واپس آؤں گا، اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی غرض ہے۔ اس گھر میں رہنا ہے تو رہو، ورنہ کہیں بھی دفع ہو جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ نائمہ خالی نظروں سے چھت کو دیکھتی رہی۔ اس کا شوہر اس کی محبت پہلی ہی رات کو اجاڑ کر چلا گیا تھا۔ 2 ماہ بعد عزت کو گئے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ گھر والوں کے لیے وہ دبئی میں تھا، اور نائمہ کے لیے وہ ایک ایسا ناسور بن چکا تھا جس کا درد کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ تائی جان کا رویہ اس کے ساتھ مزید ظالمانہ ہو گیا۔ وہ سارا دن نائمہ سے بیگار کرواتی اور طنز اور طعنوں کے تیر چلاتی، لیکن پچھلے چند ہفتوں سے نائمہ کے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ ہر رات ٹھیک 12 بجے کوئی اس کے کمرے میں آتا تھا، سائے کی طرح۔ شروع میں نائمہ سمجھی کہ یہ اس کا وہم ہے یا کوئی خواب، لیکن وہ لمس حقیقت تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، وہی تھا جو اسے روند کر گیا تھا۔ اس کی خوشبو، اس کا انداز، سب وہی تھا۔ وہ اندھیرے میں آتا اور فجر سے پہلے غائب ہو جاتا۔
نائمہ خوف کے مارے کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اگر وہ کہتی کہ عزت رات کو آتا ہے تو کوئی یقین نہ کرتا، کیونکہ عزت تو باقاعدہ ویڈیو کالز پر گھر والوں سے بات کرتا تھا اور دبئی میں اپنی موجودگی دکھاتا تھا۔ تو پھر رات کو اس کے کمرے میں آنے والا کون تھا؟ یہ معمہ اسے پاگل کر رہا تھا، مگر اس سے بڑا طوفان تب کھڑا ہوا جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ صبح اٹھتے ہی متلی، چکر آنا، اور سب سے بڑھ کر 2 ماہ سے اس کی ڈیٹ کا نہ آنا۔ آج صبح جب نائمہ کچن میں الٹی کر کے باہر نکلی تو تائی جان نے اسے عقابی نظروں سے دیکھا۔ نائمہ کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ شام کو تائی جان بی جان کے کمرے میں بیٹھی پان چبا رہی تھیں۔ نائمہ دروازے کے پیچھے کھڑی ان کے لیے چائے لائی ہی تھی کہ اس کے کانوں میں تائی جان کی زہریلی آواز پڑی۔ بی جان، میں کب سے آپ کو سمجھا رہی ہوں، مگر آپ کی آنکھوں پر تو نائمہ کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ تائی جان نے پان کی پیک اگلدان میں تھوکی۔ کیا بات ہے بہو، صاف صاف کہو، پہیلیاں مت بجھواؤ، بی جان نے تسبیح گھماتے ہوئے پوچھا۔ ارے کیا خاک صاف کہوں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تائی جی نے اپنی آواز دھیمی مگر پر اثر کر لی۔ اس کلموہی نائمہ کو ہی دیکھیے ذرا، 2 ماہ ہو گئے ہیں، اس کی ڈیٹ نہیں آئی۔ آج صبح بھی الٹیاں کرتی پھر رہی تھی، چہرے پر چھائیاں پڑ رہی ہیں۔ بی جان کا ہاتھ رک گیا۔ کیا بک رہی ہو تم بہو، بیٹیوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے شرم نہیں آتی؟ شرم تو اسے آنی چاہیے اماں جی، تائی جی نے گھٹنے پر ہاتھ مارا۔ میرا بیٹا عزت تو 2 مہینوں سے ملک سے باہر ہے، وہ تو اس منحوس رات کے اگلے ہی دن چلا گیا تھا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ شوہر کی غیر موجودگی میں اگر بہو پیٹ سے ہو جائے تو اسے کیا نام دیں گی آپ؟ یہ کوئی معجزہ تو نہیں ہے نا؟ نائمہ کے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے تقریباً چھوٹ گئی، اس کا سانس رک گیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ نائمہ؟ بی جان کی آواز میں لرزش تھی۔ میں تو بس وہی کہہ رہی ہوں جو دکھ رہا ہے، تائی جان نے زہر خن لہجے میں کہا۔ جوان جہان لڑکی ہے، شوہر پاس نہیں ہے، خون میں جوانی کا جوش ہوگا، کہیں منہ کالا کر لیا ہوگا کسی یار آشنا کے ساتھ، اور اب یہ گناہ ہمارے سر تھوپے گی کہ یہ عزت کا بچہ ہے۔ لیکن میں بتا دوں اماں جی، میں اپنے بیٹے کے نام پر یہ تھپا نہیں لگنے دوں گی۔ عزت تو اسے ہاتھ لگا کر بھی راضی نہیں تھا، وہ بھلا جاتے وقت اسے امید سے کیسے کر سکتا ہے؟ زبان بند کرو اپنی، بی جان چیخیں، میری نائمہ ایسی نہیں ہے۔ تو پھر ثابت کرے نا، تائی جان بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی اسے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور اگر یہ پیٹ سے نکلی اور عزت بھی یہاں نہیں ہے تو پھر فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا کہ اس حویلی کی عزت کو زندہ زمین میں گاڑنا ہے یا اس لڑکی کو۔ نائمہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگی، اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر دم سادے بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن بری طرح الجھ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ حاملہ ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ بچہ اسی شخص کا ہے جو پہلی رات اس کے پاس تھا، اور جو اب ہر رات چوری چھپے اس کے پاس آتا تھا۔ لیکن عزت تو سب کی نظر میں دبئی میں ہے۔ اگر وہ کہے گی کہ عزت رات کو آتا ہے تو سب اسے پاگل سمجھیں گے یا پھر جھوٹا۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ وہ سسک پڑی۔ ایک طرف وہ ظالم ہے جو ہر رات میری روح نوچتا ہے،
اور دوسری طرف یہ سماج جو اب میرے کردار کی دھجیاں اڑانے کو تیار ہے۔ نائمہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے، اور اب رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ شخص، وہ ستمگر اس کے سامنے بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا، سنا ہے میرے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس جملے نے نائمہ کے خوف کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اس درندے کو سب پتا تھا، اسے تائی جان کی باتوں کی خبر تھی۔ نائمہ نے کانپتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر یہ عزت ہے تو یہ چھپ کیوں رہا ہے؟ اور اگر یہ چھپ کر آ رہا ہے تو کل جب تائی جان اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گی اور حمل ثابت ہو جائے گا تو کیا یہ سامنے آ کر اس کی عزت بچائے گا یا تائی جان کے الزام کو سچ ثابت ہونے دے گا کہ نائمہ نے شوہر کی غیر موجودگی میں عیاشیاں کی ہیں؟ بولو۔ اس شخص نے نائمہ کے جبڑے کو سختی سے بھینچا۔ خوش نہیں ہو کہ میرا خون تمہاری رگوں میں پرورش پا رہا ہے؟ نائمہ کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہہ نکلے۔ اگر یہ تمہارا بچہ ہے تو سب کے سامنے قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس نے بمشکل ہمت جمع کر کے پوچھا۔ تائی جان مجھے مار ڈالیں گی کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں بد کردار ہوں، کیونکہ تم تو دبئی میں ہو نا۔ اس شخص نے ایک زوردار قہقہا لگایا، ایسا قہقہا جس میں حیوانیت تھی۔ دبئی؟ اس نے نائمہ کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ دنیا کے لیے میں جہاں بھی ہوں، تمہارے لیے میں ہر رات یہیں ہوں، اور رہی بات قبول کرنے کی تو نائمہ بی بی، تماشا تو ابھی شروع ہوا ہے۔ تمہیں بد کردار ثابت کرنے میں جو مزہ ہے وہ وفادار بیوی مان لینے میں کہاں؟ نائمہ کو لگا جیسے کسی نے خنجر اس کے دل میں اتار دیا ہو۔ یہ شخص محض اس کا جسم نہیں چاہتا تھا، یہ اس کی عزت، اس کی روح اور اس کے وجود کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ یہ انتقام تھا، اس زبردستی کی شادی کا انتقام۔ میں مر جاؤں گی، نائمہ نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ اتنی آسانی سے نہیں میری جان۔ اس نے نائمہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ ابھی تو اس نشانی کو دنیا میں آنا ہے، اور جس دن یہ آئے گا اس دن تمہاری بربادی کا جشن مکمل ہوگا۔ تب تک تم صرف میری ہو اور یہ راتیں بھی میری ہیں۔ عزت نے لائٹ بند کر دی۔ کمرہ پھر سے تاریکی میں ڈوب گیا اور نائمہ کی خاموش چیخیں اس چار دیواری میں دفن ہو کر رہ گئیں۔ باہر ہوا کا شور اور تیز ہو گیا، جیسے قدرت بھی ظلم پر ماتم کر رہی ہو۔ رپورٹ پازیٹیو ہے بیگم صاحبہ، مبارک ہوں، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے فائل تائی جان کی جانب بڑھائی، لیکن تائی جان نے وہ فائل تھامنے کی بجائے اسے حقارت سے دیکھا، جیسے وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ کوئی زہریلا سانپ ہو۔ کلینک کے سفید اور روشن کمرے میں ایک پل کے لیے ایسا سناٹا چھایا کہ سانسوں کی مدھم آواز بھی ہتھوڑے کی طرح لگنے لگی۔ نائمہ کرسی پر سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ اپنی گود میں پڑے ایک دوسرے کو شدت سے بھینچ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر کے منہ سے نکلنے والا یہ خوشخبری کا جملہ اس کے لیے سزائے موت کا پروانہ ہے۔ مبارک، تائی جان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے کی کڑواہٹ نے ڈاکٹر کی مسکراہٹ چھین لی۔ کس بات کی مبارک ڈاکٹر؟ اس گناہ کی جو اس لڑکی نے اپنے پیٹ میں پالا ہے؟ ڈاکٹر ہڑبڑا گئی۔ بیگم صاحبہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ خوشی نہیں، ماتم کا مقام ہے یہ۔ تائی جان نے نائمہ کے بازو کو اتنی بے رحمی سے جھنجھوڑا
کہ وہ کرسی سے گرتے گرتے بچی۔ اٹھو، بہت شوق تھا نا تمہیں ڈاکٹر کے پاس آنے کا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا۔ اب چلو گھر، وہاں سب کے سامنے تمہیں اور تمہاری اس رپورٹ کا تماشا لگاؤں گی۔ نائمہ کے لب سلے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، مگر وہ کوئی صفائی نہیں دے سکی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی سچائی اس سماج کے معیار پر جھوٹ سے بھی بدتر ہے۔ وہ چپ چاپ ایک مجرم کی طرح تائی جان کے پیچھے چل پڑی۔ اسپتال کے کوریڈور میں لوگوں کی نظریں اس پر اٹھ رہی تھیں، لیکن اسے اپنے اندر اٹھنے والا طوفان ان نظروں سے زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ حویلی کا بڑا لاؤنج عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بی جان اپنے مخصوص صوفے پر گمسم بیٹھی تھیں، ان کے ہاتھ میں تسبیح ساکت ہو چکی تھی۔ تائی جان نے آتے ہی وہ میڈیکل رپورٹ بی جان کے قدموں میں پٹک دی، اور اب وہ کمر پر ہاتھ رکھے فتح مندانہ انداز میں نائمہ کو گھور رہی تھیں، جو قالین پر مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ پڑھ لیں اماں جی، تائی جان کی آواز اونچی اور تیکھی تھی۔ آپ کی لاڈلی، آپ کی پارسا بہو کے کرتوت، 1.5 ماہ کا حمل ہے اسے، 1.5 ماہ کا۔ بی جان نے کانپتے ہاتھوں سے وہ رپورٹ اٹھائی۔ حالانکہ وہ انگریزی نہیں پڑھ سکتی تھیں، مگر ڈاکٹر کا بتایا ہوا سچ ان کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ انہوں نے نائمہ کی طرف دیکھا، ان کی بوڑھی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ٹوٹ جانے کا دکھ تھا۔ نائمہ، بی جان کی آواز میں اتنی ٹوٹ پھوٹ تھی کہ نائمہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں بیٹی؟ نائمہ نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی استقامت تھی۔ یہ سچ ہے بی جان، میں امید سے ہوں۔ بے شرم، تائی جان چیخی اور آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ نائمہ کے گال پر دے مارا۔ کتنی ڈھٹائی سے اقرار کر رہی ہے۔ اماں جی، میں نہ کہتی تھی کہ یہ یتیم لڑکیاں بس شکل کی معصوم ہوتی ہیں، اندر سے سانپ ہوتی ہیں۔ شوہر کو گئے 2 ماہ ہو گئے اور یہ اب امید سے ہے۔ بتاؤ کس کا گناہ ہے یہ؟ نائمہ نے گال پر ہاتھ رکھا۔ جلن شدید تھی مگر اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ یہ گناہ نہیں ہے، یہ عزت کی نشانی ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پھر تائی جان نے ایک ایسا زہریلا قہقہا لگایا کہ در و دیوار کانپ اٹھے۔ عزت؟ ارے او پاگل عورت، جھوٹ بولنے کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے۔ عزت تو 2 مہینے پہلے شادی کی اگلی صبح ہی دبئی چلا گیا تھا۔ پورا خاندان جانتا ہے، محلے والے جانتے ہیں کہ وہ تو پلٹ کر نہیں آیا، تو کیا ہوا کے ذریعے اس نے تجھے امید سے کر دیا؟ وہ آتے ہیں، نائمہ نے بی جان کی طرف دیکھ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ بی جان، میرا یقین کریں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ عزت ہر رات میرے کمرے میں آتے ہیں، وہ یہی ہیں، اسی حویلی میں۔ یہ شاید روز رات کو کہیں سے آتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن خدا کی قسم وہ عزت ہی ہیں۔ بی جان کی آنکھوں میں الجھن در آئی۔ نائمہ بیٹی، ہوش میں تو ہو، عزت تو دبئی میں ہے، وہ تو روز فون پر بات کرتا ہے۔ کل ہی اس نے ویڈیو کال پر مجھے دبئی کا دفتر دکھایا۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ ڈرامے کر رہی ہے اماں جی۔ تائی جان نے فوراً بات کاٹی، مبادا بی جان کا دل پسیج ہی نہ جائے۔ یہ پاگل ہونے کا ناٹک کر رہی ہے تاکہ اپنے گناہ پر پردہ ڈال سکے۔ اگر عزت یہاں آتا تو کیا ہمیں پتہ نہ چلتا؟ کیا حویلی کے چوکیدار اندھے ہیں یا میں بہری ہوں؟ یہ کسی یار آشنا کو رات کے اندھیرے میں بلاتی ہوگی، اور اب جب رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تو الزام میرے معصوم بیٹے پر لگا رہی ہے۔ نہیں تائی امی، خدا کا خوف کریں،
نائمہ چیخ اٹھی۔ میں نے کبھی کسی غیر مرد کا تصور بھی نہیں کیا۔ وہ عزت ہی ہیں، ان کی خوشبو، ان کی آواز، ان کی باتیں، وہ سب جانتے ہیں بی جان۔ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ دن بھر اس گھر میں کیا ہوا۔ وہ تو یہ بھی جانتے تھے کہ آج ہم ڈاکٹر کے پاس جانے والے ہیں۔ بس، بی جان نے سختی سے کہا۔ ان کا چہرہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ عزت اگر آتا تو مجھ سے ملے بغیر نہ رہتا۔ وہ میرا پوتا ہے، چور نہیں جو اپنے ہی گھر میں چھپ کر آئے۔ بی جان نے اپنا فون اٹھایا اور اسے کان سے لگا لیا۔ سب کی نظریں ان پر تھیں۔ چند لمحوں بعد انہوں نے فون اسپیکر پر کر دیا۔ دوسری طرف سے عزت کی آواز آئی، صاف اور واضح۔ جی دادی جان، کیسی ہیں آپ؟ خیریت تو ہے؟ ابھی تو بات ہوئی تھی ہماری۔ آواز سنتے ہی نائمہ کا خون خشک ہو گیا۔ یہ وہی آواز تھی اور وہی لہجہ جو رات کو اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتا تھا، مگر اس وقت یہ آواز ہزاروں میل سے دور آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ عزت، بیٹے تم کہاں ہو؟ بی جان نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ دادی میں دبئی میں ہوں، آفس میں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ عزت کی آواز میں مصنوعی تشویش تھی۔ تائی جان نے بی جان کے ہاتھوں سے فون جھپٹا۔ پریشانی تو اس کمبخت نے کھڑی کر دی ہے بیٹا۔ تیری بیوی حاملہ ہے اور کہتی ہے کہ تو روز رات کو اس سے ملنے آتا ہے۔ بتا ذرا اپنی دادی کو کہ تو کب سے یہاں نہیں آیا۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی رہی، پھر عزت کی ہنسی سنائی تھی، ایک ٹھنڈی اور لاپرواہ ہنسی۔ امی، نائمہ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میں پچھلے 60 دن سے پاکستان کی حدود میں داخل نہیں ہوا۔ پاسپورٹ کی انٹری چیک کروا لیں۔ لگتا ہے تنہائی نے اس کے دماغ پر اثر کر دیا ہے، یا پھر… وہ رکا اور پھر اس کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا۔ یا پھر یہ اپنی بدکاری چھپانے کے لیے میرا نام استعمال کر رہی ہے۔ دادی جان، اس عورت کو میرے گھر سے نکال دیں، مجھے ایسی گندی عورت سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ یہ کہہ کر فون کٹ گیا۔ نائمہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے اپنے شوہر نے، اس شخص نے جو روز رات کو اس کے وجود کا حصہ بنتا تھا، سب کے سامنے اسے رد کر دیا تھا۔ یہ کیسی سازش تھی؟ یہ کیسا کھیل تھا؟ سن لیا؟ تائی جان نے نائمہ کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر چہرہ اوپر کیا۔ میرے بیٹے نے تجھے طلاق تو نہیں دی، لیکن ابھی رد کر دیا ہے۔ اب اس گھر میں تیری حیثیت ایک نوکرانی سے بھی بدتر ہے۔ یہ بچہ جو تیرے پیٹ میں ہے، یہی تیرے ماتھے کا کلنک ہے۔ بی جان اپنی جگہ سے اٹھیں۔ انہوں نے ایک نظر نائمہ پر ڈالی۔ نظر میں اب رحم نہیں، بیزارگی تھی۔ مجھے اپنی تربیت پر ناز تھا نائمہ، مگر تم نے آج وہ بھرم توڑ دیا۔ اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ نائمہ چیخنا چاہتی تھی، اپنا سینہ چیر کر دکھانا چاہتی تھی کہ وہ سچی ہے، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ ستمگر جیت چکا تھا۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ نائمہ اپنے کمرے کے ٹھنڈے فرش پر پڑی تھی۔ اس نے شام سے کچھ کھایا پیا تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کا پانی رو رو کر خشک ہو چکا تھا۔ اب صرف ایک ویرانی تھی جو اس کے اندر پھیل رہی تھی۔ دروازے کی وہی مخصوص آواز آئی۔ نائمہ نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ کون ہے۔ قدموں کی آواز اس کے قریب آ کر رک گئی۔ 2 بھاری بوٹ اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ بڑی بری طرح ذلیل ہوئی آج تو میری جان۔ وہی آواز، وہی سفاکیت۔ عزت نیچے جھکا اور نائمہ کو بازوؤں سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ نائمہ میں مزاحمت کی سکت نہیں تھی۔
وہ ایک زندہ لاش کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عزت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ آج اس نے اپنے چہرے کو اندھیرے میں نہیں چھپایا۔ مدھم روشنی میں نائمہ اس کا چہرہ صاف دیکھتی تھی۔ وہی عزت جو فون پر دبئی سے بات کر رہا تھا اور اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم، نائمہ کی آواز میں جان نہیں تھی، تم نے ایسا کیوں کیا عزت؟ فون پر کیوں جھوٹ بولا؟ تم سب کے سامنے کیوں نہیں آ جاتے؟ عزت ہنسا اور اس کی ہنسی میں ہر بار کی طرح ظرافت کم اور وحشت زیادہ تھی۔ کیونکہ اسی میں مزہ ہے نائمہ۔ اگر میں سب کے سامنے آ گیا تو اور تمہیں اپنا لوں تو پھر وہ تمہاری تڑپ کیسے دیکھوں گا جو مجھے سکون دیتی ہے۔ وہ چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گیا اور وہاں رکھی نائمہ کی چوڑیوں کو چھیڑنے لگا۔ دیکھو نائمہ، یہ دنیا ثبوت مانگتی ہے اور ثبوت سارے میرے حق میں ہیں۔ میرا پاسپورٹ، میرے ویزے کی مہریں، میرے آفس کی کالز، سب یہی کہتے ہیں کہ میں دبئی میں ہوں۔ میں یہاں ہوں، یہ صرف تم جانتی ہو یا میں؟ وہ واپس پلٹا اور نائمہ کے بالکل قریب آ گیا۔ تم نے آج کوشش کی نا مجھے بے نقاب کرنے کی؟ کیا ملا؟ تھپڑ، ذلت، گالیاں؟ اس نے نائمہ کے گال پر جہاں تائی جان نے مارا تھا اپنی انگلی پھیری۔ یہ نشان مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تمہارا بچہ ہے، نائمہ نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ اس معصوم کو تو سزا مت دو۔ عزت نے نائمہ کی گردن کو آہستگی سے دبوچا۔ یہ خون میرا ہے جو تمہارے اندر پرورش پا رہا ہے، لیکن دنیا کے لیے یہ حرام ہے اور یہی میری جیت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم چیخ چیخ کر سچ بولو مگر کوئی تمہاری بات نہ مانے۔ تم سچائی کی چوٹی پر کھڑی ہو کر آواز لگاؤ مگر نیچے کھڑے لوگ تمہیں جھوٹا سمجھ کر پتھر ماریں۔ تم انسان نہیں ہو، تم شیطان ہو۔ نائمہ نے نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاید، عزت نے شان بے نیازی سے کندھے اچکائے، لیکن یاد رکھنا نائمہ بی بی، تم ایک بند گلی میں کھڑی ہو۔ پیچھے مڑو گی تو بدکاری کا لیبل تمہاری قبر کے کتبے پر لکھا جائے گا، اور آگے بڑھو گی تو میرا یہ جہنم تمہارا منتظر ہے۔ تم جو مرضی کر لو، زمین پر سر رگڑ لو، آسمان سر پر اٹھا لو، لیکن کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر پاؤ گی کہ یہ بچہ عزت علی خان کا ہے۔ اس نے نائمہ کو جھٹک دیا۔ اب جاؤ اور سو جاؤ، کل کا دن تمہارے لیے اور بھی مشکل ہونے والا ہے۔ سنا ہے امی تمہیں گھر کے پچھلے حصے والے سرونٹ کوارٹر میں شفٹ کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ اچھا ہے، وہاں میری اور تمہاری ملاقاتوں میں بھی آسانی رہے گی۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے مڑا اور رک کر مسکرایا۔ کل جب ویڈیو کال کروں تو رونا مت، مجھے روتی ہوئی شکلیں پسند ہیں لیکن اسکرین پر نہیں۔ دروازہ بند ہو گیا۔ نائمہ وہیں کھڑی رہی، اس کے ارد گرد دیواریں سکڑ رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے واقعی وہ کسی بند گلی میں ہے۔ سامنے ایک اونچی دیوار ہے اور پیچھے کھائی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں گھٹ گئی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ راستہ دکھا میرے مولا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جنگ اب صرف جسم کی نہیں بلکہ اس کی بقا کی، اس کی عزت کی اور اس کی عقل کی جنگ تھی، اور اس کا دشمن کوئی اور نہیں، کوئی اجنبی نہیں بلکہ اس کا اپنا مجازی خدا تھا جو اب اس کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ کمرے کے سناٹے میں اسے اپنے پیٹ میں پلنے والی جان کی دھڑکن محسوس ہوئی جو اس اندھیرے میں واحد سچائی تھی، مگر ایک ایسی سچائی جسے ثابت کرنا ناممکن تھا۔ نکلو، تائی جان کی آواز کوریڈور میں گونجی۔ خبردار جو پلٹ کر اس کمرے کی طرف دیکھا۔ یہ کمرہ میرے بیٹے عزت کا ہے اور اس پاک جگہ پر تم جیسی بد کردار عورت کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے۔
ایک ملازمہ نے نائمہ کا پرانا سا سوٹ کیس گھسیٹ کر باہر برآمدے میں لا رکھا۔ کھڑی کھڑی میرا منہ کیا تک رہی ہو؟ تائی جان نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر دھکا دیا۔ اٹھاؤ اپنا یہ گٹھر اور دفع ہو جاؤ پیچھے کوارٹرز میں۔ آج سے تمہارا ٹھکانہ وہی ہے۔ نہ تم حویلی کے اس حصے میں آؤ گی اور نہ ہی ہمارے برتنوں میں کھاؤ گی۔ تمہارا کھانا وہیں بھجوا دیا جائے گا جیسے کتوں کو ڈالا جاتا ہے۔ نائمہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا سوٹ کیس اٹھایا۔ وہ سر جھکائے باریک قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگیں۔ بی جان اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان کا دل چاہا کہ وہ پکاریں، روک لیں، مگر تائی جان کی دکھائی گئی رپورٹ اور عزت کے فون نے ان کے لب سی دیے تھے۔ ملازمہ نے ناک پر دوپٹہ رکھتے ہوئے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک شدید بو اور گرم ہوا کا بھپکا باہر آیا۔ یہ لیں بی بی جی۔ ملازمہ نے ہمدردی اور حقارت کے ملے جلے تاثر کے ساتھ چابی اسے پکڑائی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ نائمہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں گرد کی تہے جمی تھی۔ اس نے اپنا بیگ چارپائی پر رکھا تو دھول کا بادل اڑا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ دیکھا تم نے؟ اس نے اپنے وجود میں پلنے والے بچے سے سرگوشی کی۔ تمہارے باپ نے ہمیں کہاں لا کر پھینکا ہے؟ محل سے سیدھا کچرا گھر میں۔ وہ ابھی اپنی حالت پر غور کر ہی رہی تھی کہ باہر سے تائی جان کی آواز آئی۔ نائمہ، باہر آؤ، عزت کا فون ہے ویڈیو پر۔ نائمہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ عزت؟ وہ دوپٹہ درست کرتی ہوئی باہر نکلی۔ تائی جان کے ہاتھ میں ایک چمچماتا ہوا ٹیبلٹ تھا۔ وہ برآمدے کی سائے دار جگہ پر کھڑی تھیں۔ چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بات کرو اپنے شوہر سے، وہ بھی دیکھ لے کہ اس کی غیر موجودگی میں گل چھرے اڑانے والی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تائی جان نے اسکرین اس کے سامنے کر دی۔ اسکرین روشن ہوئی۔ نائمہ کی نظریں اسکرین پر جم گئیں۔ وہ وہاں تھا، ایک خوبصورت اور جدید دفتر میں بیٹھا۔ پیچھے دبئی کی اسکائی لائن کا وال پیپر یا کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک قیمتی 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ السلام علیکم۔ نائمہ کی آواز گلے میں ہی گھٹ گئی۔ عزت نے اسے دیکھا۔ اسکرین پر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری تھی جو صرف نائمہ محسوس کر سکتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کیسی ہو نائمہ؟ سنا ہے امی نے تمہیں وہاں شفٹ کر دیا جہاں تم جیسی عورتوں کی اصلی جگہ ہوتی ہے۔ تائی جان پیچھے سے بولی، ہاں بیٹا، میں نے اسے سرونٹ کوارٹر دیا ہے۔ حویلی کی ہوا خراب کر رہی تھی یہ۔ نائمہ نے تڑپ کر عزت کو دیکھا۔ عزت؟ نائمہ نے روحانسے لہجے میں کہا، خدا کے لیے سچ بول دیں، آپ جانتے ہیں نا کہ میں بے قصوروار ہوں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ… شٹ اپ نائمہ۔ عزت نے میز پر مکہ مارا۔ اتنی زوردار آواز تھی کہ نائمہ سہم گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے نظریں ملانے کی؟ میں یہاں پردیس میں دن رات محنت کر رہا ہوں اور تم وہاں میری پیٹھ پیچھے یہ سب کر رہی ہو۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کیمرے کے قریب آیا۔ اب اس کا چہرہ پوری اسکرین پر تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میں نے تم سے شادی کی۔ پھر عزت نے وہ کیا جس نے نائمہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ اسکرین کے تھوڑا اور قریب ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری اور اس نے اپنے لب ہلائے بغیر صرف آنکھوں کے اشارے سے نائمہ کو پیچھے کوارٹر کے دروازے کی طرف دیکھنے کی اشارہ کیا۔ سنو نائمہ، اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میں تمہیں طلاق دے کر خود کو عدالتوں کے چکر میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تم وہیں رہو اسی کچرے میں اور اس بچے کو… وہ رکا، جیسے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہو۔ اس بچے کو جنم دو، میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کس کی شکل کا ہے۔ اگر وہ مجھ جیسا ہوا، جو کہ ناممکن ہے، تب سوچیں گے۔ وہ آپ جیسا ہی ہے عزت، نائمہ چیخ پڑی۔ وہ آپ کا خون ہے۔ خاموش! تائی جان نے نائمہ سے ٹیبلٹ چھین لیا۔ بس بیٹا،
اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم کام کرو، اپنا موڈ مت خراب کرو، میں دیکھ لوں گی اسے۔ جی امی، آپ خیال رکھیے گا اپنا، عزت نے ایک فرما بردار بیٹے کی طرح کہا۔ اور ہاں، رات کو گیٹ اچھی طرح بند کروایا کریں، آج کل حالات خراب ہیں، چور لٹیرے کبھی بھی دیوار پھاند کر آ سکتے ہیں، خاص طور پر پچھلی طرف سے جہاں دیوار ٹوٹی ہوئی ہے۔ ہاں بیٹا، میں چوکیدار کو کہہ دوں گی۔ اللہ حافظ۔ کال کٹ گئی، اسکرین سیاہ ہو گئی۔ نائمہ وہیں پتھر کی بنی کھڑی رہ گئی۔ عزت کا آخری جملہ، خاص طور پر پچھلی طرف سے جہاں دیوار ٹوٹی ہوئی ہے۔ سرونٹ کوارٹر کی پچھلی دیوار واقعی ٹوٹی ہوئی تھی اور وہیں سے ایک چھوٹا راستہ باہر گلی میں نکلتا تھا۔ یہ بات صرف اسے پتا تھی یا پھر اسے جو وہاں آتا جاتا ہوں؟ چلو اندر، تائی جان کی آواز اسے ہال میں کھینچ لائی۔ کھڑی کیا سوچ رہی ہو؟ کوئی محل نہیں تعمیر ہونے والا تیرے لیے، جا کر صفائی کر اور اپنی اوقات میں رہنا سیکھ۔ تائی جان ٹیبلٹ لے کر شان سے چلتی ہوئی واپس حویلی کی طرف مڑ گئیں۔ نائمہ نے ایک نظر اس عالیشان عمارت پر ڈالی جو اب اس کے لیے ممنوعہ علاقہ تھی، اور پھر مڑ کر اپنے تاریک کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے سر اٹھایا اور ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے آسمان کے ایک چھوٹے ٹکڑے کو دیکھا۔ اور اب میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس کے اندر کا ڈر آہستہ آہستہ ایک عجیب سی ضد میں بدل رہا تھا۔ اگر وہ اسے توڑنا چاہتا ہے تو وہ بھی بکھرنے سے انکار کر دے گی۔ وہ اس کے بچے کی ماں ہے اور ماں اتنی کمزور نہیں ہوتی۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور سرونٹ کوارٹر کی ویرانی میں نائمہ اپنی جنگ لڑنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نائمہ اپنے ٹوٹے ہوئے کوارٹر میں ٹپکتی چھت کے نیچے بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، ایک انجانا خوف اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ اچانک حویلی کے مرکزی حصے سے چیخ و پکار کی بلند آوازیں ہوئیں جو بجلی کی کڑک سے بھی زیادہ خوفناک تھیں۔ نائمہ ننگے پاؤں باہر بھاگی۔ حویلی کی روشنیاں جل رہی تھیں اور گیٹ کھلا ہوا تھا۔ ملازم ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہ ڈرتے ڈرتے برآمدے تک پہنچی جہاں تائی جان زمین پر بیٹھی بین کر رہی تھیں اور بی جان بت بنی کھڑی تھیں۔ کیا ہوا؟ نائمہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ میرا عزت، تائی جان نے سینہ پیٹتے ہوئے نائمہ کو دیکھا، مگر آج ان کی آنکھوں میں نفرت کی بجائے بے انتہا درد تھا۔ میرے بیٹے کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اسپتال میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں۔ نائمہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ گاڑی؟ لیکن وہ تو دبئی میں ہے نا؟ پولیس کا فون آیا ہے جی ٹی روڈ سے، ڈرائیور نے روتے ہوئے بتایا۔ گاڑی کا نمبر صاحب کا ہی ہے، ہمیں فوراً جانا ہوگا۔ اس وقت کسی کے پاس سوال کرنے کا وقت نہیں تھا کہ دبئی میں بیٹھا شخص جی ٹی روڈ پر کیسے پہنچ گیا۔ سب گاڑیوں میں سوار ہوئے، نائمہ بھی ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اسپتال کی ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹرز تیزی سے آئی سی یو کی طرف بھاگ رہے تھے۔ تائی جان شیشے کی دیوار سے لگ کر کھڑی تھیں اور ان کی آنکھیں اپنے اکلوتے بیٹے کے زخمی وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ عزت بستر پر پڑا ہوا تھا، اس کا پورا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، سر پر گہرا زخم تھا اور کئی نالیاں اس کے جسم سے جڑی ہوئی تھیں۔ مانیٹر پر چلتی ٹیڑھی لکیریں اس کی سانسوں کی ڈور کو ظاہر کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر باہر نکلا، اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا؟ تائی جان ڈاکٹر کے قدموں میں گر گئیں۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے بیگم صاحبہ، اندرونی چوٹیں بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس بہت کم وقت ہے، وہ ہوش میں ہیں اور آپ سب کو بلا رہے ہیں، شاید آخری بار۔ یہ سنتے ہی کوہرام مچ گیا۔ بی جان اور نائمہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آئی سی یو میں داخل ہوئیں۔ کمرے میں صرف مشینوں کی آواز تھی۔ عزت نے مدھم سی آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظر سب سے پہلے اپنی ماں پر، پھر دادی اور پھر آخر میں دروازے کے پاس کھڑی نائمہ پر پڑی۔ نائمہ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور کنپٹی میں جذب ہو گئے۔
امی، عزت نے ماسک کے پیچھے سے بمشکل کہا۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ انہیں کان قریب کرنا پڑا۔ میرے لال، میں صدقے جاؤں، تو دبئی سے کب واپس آیا؟ مجھے بتایا کیوں نہیں، اور یہ سب کیسے ہوا؟ تائی جان اس کا ہاتھ چومتے ہوئے روئیں۔ عزت نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے ایک گہری تکلیف دہ سانس لی۔ میں کبھی دبئی گیا ہی نہیں تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ بی جان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ ہاں بی جان، عزت کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ میں یہیں تھا، اسی شہر میں، ایک فلیٹ کرائے پر لے رکھا تھا۔ میں نے سب سے جھوٹ بولا۔ وہ ویڈیو کالز، وہ آفس، وہ بیک گراؤنڈ، سب ٹیکنالوجی کا دھوکہ تھا۔ میں آپ سب کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ تائی جان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ انتقام۔ عزت کی نظریں نائمہ پر جم گئیں۔ انتقام اس زبردستی کے نکاح کا جو بی جان نے کروایا تھا۔ میں نائمہ کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ گھٹ گھٹ کر جیے۔ میں چاہتا تھا کہ اس پر بد کرداری کا ایسا داغ لگے جسے یہ ساری عمر نہ دھو سکے۔ نائمہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی۔ وہ سب جانتی تھی، مگر آج اس کے منہ سے یہ اعتراف سن کر اس کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ عزت نے پھر نائمہ کی طرف اشارہ کیا۔ نائمہ، ادھر آؤ۔ نائمہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی۔ عزت نے اپنا لہو لہان ہاتھ اس کی طرف بڑھانے کی کوشش کی، مگر وہ ہمت نہ کر سکا۔ امی، عزت نے تائی جان کی طرف دیکھا۔ آپ نائمہ کو گالیاں دیتی تھیں، اسے بد کردار کہتی تھی نا؟ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ، وہ میرا ہے، میرا خون۔ تائی جان کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ میں روز رات کو بھیس بدل کر حویلی آتا تھا، دیوار پھاند کر چوروں کی طرح۔ میں اپنی ہی بیوی کے پاس چوروں کی طرح جاتا تھا تاکہ میں اسے ذہنی مریض بنا سکوں۔ میں نے اسے روندا، اسے ستایا، اس کی تذلیل کی، صرف اس لیے کہ میں اپنی انا کو تسکین دے سکوں۔ وہ زور سے کھانسا، منہ سے خون کا ایک ریلا نکلا۔ نرس نے آگے بڑھ کر صاف کیا، مگر عزت نے رکنے کا اشارہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن عزت کی آواز اب ڈوب رہی تھی۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں سمجھتا تھا میں بہت چالاک ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ میں نائمہ کو پاگل کر رہا ہوں، مگر میں بھول گیا تھا کہ اوپر ایک ذات بیٹھی ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ آج جب میں نائمہ کے کوارٹر سے نکل کر واپس اپنے فلیٹ جا رہا تھا تو مجھے لگا جیسے میں جیت گیا ہوں، لیکن پھر وہ ٹرک سامنے آ گیا۔ آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ مجھے میری سزا مل گئی بی جان۔ میں نے ایک یتیم بچی پر، ایک معصوم عورت پر ظلم کیا۔ میں نے اپنی اولاد کو حرام کہا۔ اللہ نے مجھے وہیں توڑ دیا جہاں مجھ سے زیادہ مان تھا۔ اس نے تائی جان کا ہاتھ پکڑا۔ امی، نائمہ پاک ہے، اس کے دامن پر کوئی داغ نہیں۔ داغدار میں ہوں، میرا کردار کالا ہے۔ اگر آپ نے اس کو یا میرے بچے کو گھر سے نکالا تو میری روح کبھی سکون نہیں پائے گی۔ پھر اس نے اپنی ڈوبتی ہوئی نظریں نائمہ پر مرکوز کیں۔ نائمہ رو رہی تھی، نفرت اور محبت کی عجیب کشمکش میں تھی۔ وہ شخص جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، آج موت کے دہانے پر کھڑا اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے میں معافی کے لائق نہیں۔ عزت کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ میں نے تمہیں وہ دکھ دیے جن کا کوئی مداوع نہیں، لیکن اگر ہو سکے تو اس بچے کی خاطر اپنے اس مجرم کو معاف کر دینا۔ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عزت، نائمہ کے لب ہلے۔ میں نے اپنا اور آپ کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ ہاں، انصاف ہو گیا۔ عزت نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں۔ میری سزا یہی ہے کہ میں سچ بول کر بھی زندگی کی مہلت نہیں مانگ سکتا۔ بس تم خوش رہنا اور میرے بچے کو بتانا کہ اس کا باپ برا ضرور تھا، مگر آخر میں سچ بول گیا۔ مشین کی آواز اچانک تیز ہو گئی۔
ایک لمبی سپاٹ لکیر مانیٹر پر چلنے لگی۔ عزت! تائی جان چیخیں اور بیٹے کے سینے پر گر گئیں۔ بی جان نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور روتے ہوئے وہیں کرسی پر ڈھہ گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کمرے میں شور برپا تھا مگر نائمہ خاموش تھی۔ ایک عجیب سا سکون، ایک بوجھ جو مہینوں سے اس کے سینے پر تھا، اتر گیا تھا۔ اس کا شوہر مر چکا تھا مگر اس کی عزت زندہ ہو گئی تھی۔ عزت نے جاتے جاتے اس کے ماتھے سے کلنک کا ٹیکا دھو دیا تھا۔ نائمہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ تمہارا باپ چلا گیا، اس نے دل میں سوچا، لیکن وہ تمہیں اپنی پہچان دے گیا۔ اب کوئی تمہیں حرام نہیں کہے گا، اب تم سر اٹھا کر جیو گے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں بارش اب تھم چکی تھی اور بادلوں کے درمیان سے صبح کی پہلی کرن پھوٹ رہی تھی۔ اندھیری رات کا سفر ختم ہو چکا تھا۔ یہ ایک نئی صبح تھی جو اداس ضرور تھی مگر اس میں سچائی کی روشنی تھی۔